5 سال کے حسین تعلق کے بعد یہ میری پہلی میٹھی عید تھی ان کے ساتھ۔ بہت مشکلات کے بعد ہماری لو میرج ہوئی تھی اور 5 سال بعد ہمارا یہ پہلا رمضان ایک دوسرے کے ساتھ تھا۔ اس لیے اپنے سسرال میں یہ میری پہلی عید تھی جس کا بہت وقت سے انتظار تھا۔ کئی سالوں کے ساتھ وعدے اور قسمیں اس خوشیوں بھرے موقع کے انتظار میں تھے۔ وعدوں کے مطابق میرے پیارے شوہر نے عید سے کچھ دن پہلے ہی مجھے عید کی شاپنگ کروائی تھی۔ ہم روزانہ افطار اور تراویح کے بعد شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی پسند کے مطابق کپڑے اور جوتے خریدتے۔ آخری روزہ ہوا تو سب عید کے چاند کے انتظار میں تھے۔ میں اپنے شوہر اور سسرال کے ساتھ چھت پر گئی۔ ہم سب چاند ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں میری چھوٹی نند نے بہت خوشی سے بولا، وہ رہا چاند امی۔ سب بولے، کہاں ہے؟ وہ دیکھیں، اس بڑے بادل کے بالکل نیچے۔ ہم سب نے ایک ساتھ دیکھا اور سب زور سے بولے، ہاں وہ ہے، وہ دیکھو وہ ہے۔ ہم سب کے چہروں پہ بہت خوشی تھی۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگے۔ ہم سب نے چاند دیکھ کر اپنے روزوں اور عبادتوں کی قبولیت کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں مانگی اور تمام مسلمانوں کے حق میں بہتری کے لیے دعا گو ہوئے۔ دعا مانگ کر سب نے ایک دوسرے کو چاند رات کی مبارک دی اور گلے ملنے لگے۔ چھوٹی نند تو خوشی کے مارے فوراً نیچے بھاگ گئی کہ میں نے مہندی لگوانی ہے۔ سب لوگ نیچے چلے گئے، میں بھی نیچے جانے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بولے کہاں جا رہی ہو؟ اب میں نے مسکراتے ہوئے بولا، سب نیچے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی نیچے جانا چاہیے۔ کہنے لگے، میری جان رکو تو صحیح، میں نے تو ابھی اپنے چاند کو جی بھر کے دیکھا ہی نہیں۔ میں شرمانے لگی اور بولی، بس کریں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بولے، اور کیا، میرا چاند تو کب سے میرے سامنے تھا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑے اور ہم دونوں بہت ہنس رہے تھے۔ چھت پر بہت سکون تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے گلے سے لگایا۔ بعد میں بولی، چلیے جی، اب اپنے سارے وعدے پورے کریں، جو وعدے آپ نے چاند رات اور عید کے لیے کیے تھے۔ وہ بولے، ہاں بابا، مجھے سب یاد ہے، تمہیں ایک اچھی سی مہندی لگوانی ہے۔ صرف مہندی نہیں، آپ نے بولا تھا چاند رات میں مہندی لگوانے کے بعد آپ مجھے چوڑیاں بھی لے کر دیں گے اور گول گپے آئس کریم بھی کھلائیں گے۔ اوف اللہ، تو میں نے کب منع کیا ہے بیگم؟ چلیں چلتے ہیں اور سب جلدی سے نپٹا کر آتے ہیں، صبح عید ہے اور جلدی اٹھنا ہے۔ جی جی، اب آپ کو نیند کے جھونکے تو آئیں گے نا؟ سن لیجئے، جب تک میری ساری تیاری مکمل نہیں ہو جاتی نا، آپ کو کوئی چھٹی نہیں ہے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ ارے یار، کہاں پھنس گیا شادی کر کے، اچھا خاصا تھا کمارا۔ ساحل، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ابھی پچھتا رہے ہیں؟ میں نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ وہ زور سے ہنسے اور بولے، میری بھولی سی جان، تمہیں تنگ کر رہا ہوں یار۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے پیارے موقع پر اپنی پیاری سی بیوی کو اداس کر دوں؟ اپنے سارے وعدے پورے کروں گا۔ میں ان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور پھر ان کو زور سے گلے لگا لیا اور پھر ان کا بازو پکڑ کر بولی، جلدی چلیے، آج ویسے بھی مارکیٹ میں بہت رش ہونا ہے۔ ہاں چلو چلو۔ ہم دونوں مارکیٹ گئے۔ وہاں مہندی اور چوڑیوں کے ڈھیر سارے اسٹالز لگے ہوئے تھے۔ میں نے ایک اسٹال سلیکٹ کیا اور وہاں سے مہندی لگوانا شروع کر دی۔ وہ میرے پیچھے کھڑے مسکرا رہے تھے اور مہندی لگوانے والی کو بولا، بہت پیارا ڈیزائن بنانا ہے آپ نے میری لاڈلی بیوی کا، اور سنیے، ایک بڑا سا خوبصورت ایس بھی لکھ دیجیے گا، میرے نام کا بہت پیارا ڈیزائن بنانا ہے آپ نے میری لاڈلی بیوی کا۔ یہاں ہتھیلی کے درمیان ان کے نام کا ایس لکھنا ہے۔ اس نے بہت خوبصورت مہندی لگائی اور زندگی میں پہلی ہی بار مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے مل کر لال رنگ کی چوڑیاں ڈھونڈیں۔ چوڑیاں بہت خوبصورت تھیں۔ میں نے اپنے لال سوٹ کے ساتھ چوڑیاں سلیکٹ کی تھیں۔ یہاں سے فری ہو کے ہم گول گپے کے اسٹال پر گئے۔ وہاں پر ہم دونوں میاں بیوی نے خوب مقابلہ کیا اور 2 پلیٹیں کھا گئے، لیکن کھانے کے معاملے میں ہمیشہ کی طرح وہ جیت گئے اور مجھے لوزر کہہ کر جلانے لگے۔ ہم دونوں نے بہت انجوائے کیا، پھر ایک مشہور جگہ سے آئس کریم کھائی۔ موسم بہت حسین تھا، پورا راستہ ہم ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ انہوں نے مجھے گھر چھوڑا اور اپنے بالوں کی کٹنگ اور داڑھی سیٹ کروانے کے لیے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ چلے گئے۔ میں نے بھی صبح کے لیے تیاریاں کرنی تھی۔ ساس جی کے ساتھ صبح کا انتظام دیکھا۔
صبح کے لیے میٹھی سوئیاں، شیر قورمہ، بریانی، کباب، ان سب کی تیاری کرنی تھی۔ بس فٹافٹ ساس جی کے ساتھ کام کرایا اور پھر اپنے شوہر اپنا سوٹ استری کیا، اتنے میں وہ بھی آ گئے۔ بس پھر ان کو سر میں تیل لگایا، سر کا مساج کیا۔ وہ کہنے لگے، ویسے بیگم شادی کرنے کا یہ سب سے اچھا فائدہ ہے کہ انسان کو نرم ہاتھوں کا مساج تو مل جاتا ہے۔ اس بات پر ہم بے حد ہنسے۔ اس کے بعد بہت پیار سے وہ بولے، چلو آؤ بیگم، اب میں آپ کے سر میں بھی تیل لگا کر مالش کر دوں۔ انہوں نے میرے سر میں بھی تیل لگایا۔ صبح ہوئی اور میں نے ان کو اٹھایا کہ اٹھ جائیں اور عید نماز کی تیاری کر لیں۔ سفید رنگ کا کرتا پہنا، تیار ہوئے اور گھر کے سب مرد عید کی نماز کے لیے چلے گئے۔ میری نند، ساس اور میں ہم گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میری ساس بہت اچھا شیر قورمہ بناتی ہیں۔ میں نے چھوارے اور بادام کاٹے اور ہمارا میٹھا تیار ہو گیا۔ اتنے میں میری ساس نے کہا، بیٹی جاؤ، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں فوراً کمرے میں بھاگی اور لال رنگ کا جوڑا پہنا، خوبصورت جھمکے پہنے، لال چوڑیاں پہنی، لال رنگ کی لپسٹک لگائی اور بال کھول لیے۔ میرے کھلے ہوئے لمبے بال ان کو بہت پسند ہیں۔ تیار ہو کر میں ابھی باہر نکل ہی رہی تھی کہ وہ واپس آ گئے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے چہرے پر خوبصورت مسکان سجائی۔ اس نے میرا عید کا سنگار پورا ہو گیا۔ وہ آئے اور مجھے گلے لگایا اور بولے، عید مبارک بیگم۔ میں نے بھی خیر مبارک کہا۔ انہوں نے میرے ماتھے کو چوما اور بولے، بہت حسین لگ رہی ہیں آپ۔ میں نے کہا، میری عیدی کون دے گا؟ وہ مسکرائے اور بولے، سب سے پہلے عیدی اپنی بیگم کو ہی دوں گا۔ انہوں نے عیدی نکالی اور مجھے دیکھ کر بولے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری عید کو بہت بہترین بنایا ہے۔ میں نے الحمدللہ بولا۔ اچھا اب چلیں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شیر قورمہ نہیں کھانا کیا آپ نے؟ ارے کیوں نہیں کھانا، چلیں میٹھا ناشتہ کرتے ہیں۔ بس پھر ہم سب نے مل کر میٹھا کھایا اور ایک دوسرے کو عید کی بہت ساری مبارک دی۔ یہ میری زندگی کی سب سے حسین عید تھی جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزاری۔ شکریہ۔